السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اشفاق احمد صاحب کی بہت ہی مشہور کتابی سیریز زاویہ کی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس سیریز کا ایک تعارف ہے اور اس کی تینوں جلدوں کے کچھ خلاصے بھی۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو آج ہمارا ارادہ ہے کہ ان خلاصوں کی روشنی میں زاویہ کے جو بنیادی خیالات ہیں، اس کی ساخت اور اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بات کریں۔ اور یہ تو یاد ہی ہوگا سب کو کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک بہت مقبول پروگرام پر مبنی تھی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ زاویہ اصل میں صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو وہ گہری باتیں ہیں، وہ مکالمے ہیں جو روحانی، اخلاقی اور سماجی پہلوؤں پر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مادیت سے ہٹ کر باطنی پاکیزگی، یعنی اندر کی صفائی، خلوص، محبت، معافی، عاجزی، ان چیزوں کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ اور بنیادی خیال بہت سادہ مگر گہرا ہے۔ اگر ہم چیزوں کو دیکھنے کا اپنا زاویہ بدل لینا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ زاویہ بدلنے کا خیال، یہ تو بذات خود بہت پاورفل ہے۔ اچھا، تو یہ خیالات 3 جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلی جلد کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرتی ہے؟ جی، پہلی جلد جو ہے وہ ایک طرح سے بنیاد رکھتی ہے۔ اس میں عاجزی، خود شناسی یعنی اپنے آپ کو جاننا، اور قناعت کہ جو ہے اس پر راضی رہنا، یہ موضوعات اہم ہیں۔ ذرائع میں جیسے ذکر ہے نصیحت اور دل کی بات جیسے عنوانات ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علم صرف دماغ تک نہ رہے، دل میں اترے۔ اور عاجزی کا مطلب خود کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ اپنی اصل حقیقت پہچاننا ہے۔ اچھا، یعنی عاجزی اور خود شناسی، یہ تو پھر آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہوئیں۔ بالکل۔ تو اگر پہلی جلد بنیاد ہے تو دوسری جلد میں کیا بات آگے بڑھتی ہے؟ یقیناً دوسری جلد میں دائرہ تھوڑا وسیع ہوتا ہے۔ اس میں مثبت سوچ، خدمت خلق یعنی لوگوں کے کام آنا، رشتے، ان کی نزاکت اور اہمیت، اور پھر حلال رزق کمانا، ان باتوں پر زور ہے۔ جیسے وہ رشتے نبھانا والا حصہ ہے، اس میں ہے کہ تعلقات میں برداشت کتنی ضروری ہے۔ اور اخلاص کا باب ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر نیت اللہ کی رضا کی ہو تو اس میں برکت آ جاتی ہے، بھلے وہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح، مطلب نیت کا سارا کھیل ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ رشتے، خدمت، اخلاص، ان سب کے بعد تیسری جلد ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا انا اور تزکیہ نفس کا۔ بالکل، تیسری جلد ذرا اور گہرائی میں جاتی ہے۔ یہاں پر انا یعنی وہ میں کی جو ضد ہوتی ہے، تزکیہ نفس یعنی اپنے باطن کو صاف کرنا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور معاشرے میں جو کچھ برائیاں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ خاص طور پر وہ میں اور ہم کا جو تصور ہے نا، کہ اپنی ذات سے نکل کر ایک اجتماعی سوچ اپنانا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ تو پھر وہی عاجزی والی بات سے جڑ گیا نا؟ جی بالکل، یہ اسی کی ایک عملی شکل ہے۔ اور کل ملا کر تینوں جلدوں میں کوئی 150 سے 250 کے قریب مختصر مگر بڑے معنی خیز ابواب ہیں۔ یہ تو بہت جامع انداز میں سمویا گیا ہے۔ تو اگر ان سب جلدوں کا نچوڑ نکالیں، ایک مرکزی پیغام، وہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، مرکزی پیغام تو یہی ہے کہ اصل سکون، اصل کامیابی وہ مادی چیزیں جمع کرنے میں نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ہے، اس کی نیت میں، اس کے کردار میں ہے۔ اشفاق صاحب جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ بار بار زور دیتے تھے کہ بھئی معاملات کو صرف اوپر اوپر کی عقل سے مت دیکھو، دل کی نظر سے، احساس سے، بصیرت سے سمجھو۔ اور اسی دل کی بصیرت پر ایک بات یاد آ رہی ہے جو ذرائع میں بھی تھی، بندہ خدا بن جائے تو وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور اگر وہ بندہ خدا نہ رہے تو وہ صرف تکلیف دیتا ہے۔ واہ، کیا بات کہی آپ نے! بالکل، اور یہ سیدھا سیدھا اسی اندرونی تبدیلی سے جڑتا ہے، میں سے نکل کر دوسروں کا احساس کرنے سے۔ یہ کتاب، جیسا آپ نے کہا، یہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو زندگی کو بس گزارنا نہیں چاہتا بلکہ سمجھنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر طلبہ، نوجوان، یا وہ لوگ جو زندگی میں الجھے ہوئے ہیں یا اپنے رشتے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زاویہ، جو اشفاق احمد صاحب کے ٹی وی پروگرام سے کتابی شکل میں آئی، یہ صرف ایک کتابی سیریز نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے اپنے اندر جھانکنے کی، زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی، تاکہ اسے زیادہ بامانی بنایا جا سکے، زیادہ پرسکون۔ جی بالکل، اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار مادی دنیا میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وہ کون سا چھوٹا سا زاویہ بدل سکتے ہیں جس سے یہ میں کے خول سے نکل کر ہم کی جو فکر ہے
اسے کچھ تقویت ملے اور شاید باطنی سکون کی طرف کوئی پہلا قدم اٹھ سکے۔ بہت خوب۔ اسی غور طلب نکتے کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔